بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کے لیے دیا جلائے رکھنا ناول کا دوسرا پارٹ لے کر آئی ہوں۔ لیکن اس کہانی کو شروع کرنے سے پہلے آپ سب دوستوں سے گزارش ہے، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو آل پہ کر لیں تاکہ دلچسپ اور بہترین کہانیوں کا جو یہ سلسلہ ہے بر وقت آپ کو ملتا رہے۔ اریبہ بولی، میں انہیں اور ان کے مرض کی نوعیت دیکھ کر بتا سکتی ہوں کہ کون سا ڈاکٹر فزیشین موزوں اور مناسب رہے گا۔ میرے کلینک میں ایک اچھے ڈاکٹر ہیں۔ ویسے کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ کی والدہ کو کیا شکایت ہے؟ یہ تو میں آپ کو کسی اور وقت ہی بتاؤں گا، اس وقت ہمارے پاس بالکل بھی وقت نہیں ہے، پلیز جلدی سے بیٹھ جائیے، اس نے اپنی گاڑی کا انجن سٹارٹ کرتے ہوئے کہا۔ اریبہ نے موٹر سائیکل کے پیچھے سراپا سمیٹ کر بیٹھتے ہوئے بے خیالی میں اس کے کندھے پر اپنا نرم و نازک ہاتھ رکھ دیا۔ اس مرمری اور خوبصورت ہاتھ کے لمس نے اس کی نس نس میں فرحت دوڑا دی۔ عورت کے ہاتھ کا لمس اس کے لیے نیا یا پہلی بار نہیں تھا۔ اس کی زندگی میں اب تک 3 نوجوان لڑکیاں آئی تھیں۔ برسوں وہ اس کی بیوی بن کر رہ رہی تھی، لیکن اریبہ کے ہاتھ کے لمس میں اس نے ایک عجیب سی فرحت اور راحت سی محسوس کی تھی۔ ایسا لمس اسے کسی لڑکی میں محسوس نہیں ہوا تھا۔ کچھ دیر بعد اریبہ کو جیسے ہی احساس ہوا، اس نے فوراً ہی اپنا ہاتھ عاطف کے شانے سے ہٹا لیا۔ عاطف کو اپنی نظروں اور اپنی خوش نصیبی پر یقین نہیں آیا۔ اسے یہ سب کچھ کسی خواب کی طرح لگ رہا تھا۔ اس پر ایک عجیب سی سرشاری کیفیت طاری تھی۔ اس کا من اندر سے جیسے ناچ رہا تھا، جھوم رہا تھا، محبت بھرا نغمہ گا رہا تھا۔ آج ایک کمزور لمحے نے اچانک غیر متوقع طور پر انہیں ملا دیا تھا۔ اس کا وجود اریبہ کے وجود سے مہک اٹھا۔ اس کی خوشبو نس نس میں میٹھی میٹھی سنسنی دوڑا رہی تھی۔ وہ تیز رفتاری سے موٹر سائیکل چلا رہا تھا۔ اس نے کبھی اتنی تیز رفتاری سے گاڑی نہیں چلائی تھی۔ اسے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ آسمانوں کی وسعتوں پر پرواز کر رہا ہو۔ اس کے ہونٹوں پر ایک ایسی مغرور مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی جو ایک شکاری کے ہونٹوں کو جال میں پھنسا دیکھ کر ہوتی ہے۔ اب یہ شکار اس کے جال اور پھندے سے نکل نہیں سکتا تھا۔ اس اتفاق نے اسے ایک بڑی اور ایسی کامیابی سے ہمکنار کیا تھا جو بہت مشکل اور دشوار تھی۔ وہ اریبہ سے شادی کرنے میں دیر کرنا نہیں چاہتا تھا۔ جیسے ہی ان کے درمیان محبت کا رشتہ قائم ہو جائے گا، وہ شادی کی پیشکش کر دے گا۔ اریبہ سے شادی اس لیے بھی اسے مشکل معلوم نہ ہوتی تھی کہ وہ ملازم پیشہ تھی، اپنی بڑی بہن کے ساتھ رہ رہی تھی۔ اس کے والدین تھے اور نہ بھائی، صرف ایک بڑی بہن تھی۔ راستے میں نہ کوئی رکاوٹ تھی اور نہ دیوار، راستہ بالکل صاف تھا۔ اس کی محبت اور فلیٹ دونوں اریبہ کو اس کی کنیز بنا سکتے تھے۔ وہ اس کے لیے ایسی چوٹی نہ تھی جو سر نہ کر سکے۔ جب وہ ناظم آباد کے علاقے میں داخل ہوا تو وہاں خوف و ہراس اور زبردست کشیدگی پھیلی ہوئی تھی۔ سڑکوں پر پتھراؤ، اینٹیں اور شیشے بکھرے ہوئے تھے۔ کہیں کہیں سڑکیں اور گلیاں سنسان اور ویران پڑی تھیں تو کہیں توڑ پھوڑ اور پتھراؤ ہو رہا تھا۔ لمحہ بہ لمحہ فضا سنگین اور بھیانک ہوتی جا رہی تھی۔ حالات جیسے بے قابو ہو رہے تھے۔ مختلف چوراہوں پر کسی قسم کی سواری کو جانے نہیں دے رہے تھے۔ وہ کبھی اس گلی سے نکلتا تو کبھی اس گلی سے۔ ایک گلی میں اسے اپنی موٹر سائیکل کو روکنا پڑا۔ مرد اور لڑکے بھاگتے ہوئے آ رہے تھے۔ ایک بھاگتے ہوئے لڑکے نے اس کے پاس
روک کر کہا، اپنی موٹر سائیکل پیچھے والی گلی میں لے آئیں، پولیس کی گاڑی آ رہی ہے۔ عاطف نے لمحے بھر کی بھی دیر نہ کی، اس نے فوراً ہی اپنی گاڑی کا رخ موڑا، پھر اس گلی میں برقی سرحد سے پہنچا تو ایک مکان کے عقبی دروازے میں کھڑی عورت نے انہیں دیکھا تو وہ چیخ کر ہذیانی لہجے میں بولی، بھیا جلدی سے اپنی بیگم اور موٹر سائیکل کو اندر لے آؤ ورنہ وہ کوستی ہوئی بولی، بخشیں گے نہیں، وہ بڑے ظالم اور پتھر دل ہیں۔ لفظ بیگم پر عاطف بے اختیار مسکرا دیا۔ اس نے عقبی آئینے میں اریبہ کا چہرہ دیکھا جو سرخ ہو رہا تھا۔ جب ان کی نگاہیں چار ہوئیں تو اریبہ نے اپنی نظریں جھکا لیں۔ حیا نے اس کے پیازی چہرے پر چادر تان لی، ایک ایسا نکھار آیا تھا جس نے اریبہ کو اور حسین بنا دیا تھا۔ اس نے اپنی موٹر سائیکل روک لی۔ اریبہ اپنا سراپا سمیٹتی ہوئی اتر آئی اور دوپٹہ درست کرنے لگی۔ عاطف نے اپنی موٹر سائیکل سے اتر کر اسے مکان کی طرف بڑھایا۔ عورت نے فوراً ہی ایک طرف ہٹ کر اس کی موٹر سائیکل کو اندر آنے کا راستہ دیا۔ اس مکان کا صحن قدرے کشادہ اور صاف ستھرا تھا۔ پھر فضا میں گولیوں کی تڑتڑاہٹ گونجنے لگی تو فضا دہل اٹھی تھی۔ بارود کی بو پھل رہی تھی، گولیاں سنسنا رہی تھیں۔ اریبہ جیسے ہی اندر داخل ہوئی، اس عورت نے تیزی سے لپک کر دروازہ بند کر کے چٹخنی لگا دی۔ جب عاطف نے صحن میں موٹر سائیکل کھڑی کر دی تو عورت ان دونوں کو نشست گاہ میں لے آئی۔ نشست گاہ نہایت آراستہ و پیراستہ تھی۔ عاطف اور اریبہ نے بھی دیکھا کہ اس گھر میں اس عورت اور دو چھوٹی لڑکیوں کے سوا کوئی اور نہیں ہے۔ وہ 50 برس کی مگر صحت مند عورت تھی۔ اس کی عمر کا اندازہ اس کے چہرے اور جسم سے نہ ہوتا تھا۔ اس کے سر کے سیاہ بالوں میں جو چاندی کے تار کہیں کہیں سے جھانک رہے تھے، اس سے اندازہ ہوتا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک شفقت آمیز مسکراہٹ تھی۔ عاطف نے اس کی بات سے محسوس کیا کہ یہ عورت بڑی با اخلاق، خوش مزاج اور ملنسار طبیعت کی ہے۔ اس عورت نے اپنی بڑی بچی سے جو 12 برس کی عمر کی ہوگی، اس سے کہا، سارا بیٹی ان لوگوں کے لیے ٹھنڈا پانی تو لے آؤ۔ سارا لڑکی فوراً ہی اپنی نشست گاہ سے پانی لانے کے لیے نکل گئی تو اس عورت نے عاطف کی طرف متوجہ ہو کر پوچھا، بیٹے تم کہاں رہتے ہو؟ ناظم آباد نمبر 3 میں، عاطف نے جواب دیا۔ بیٹی تمہارا نام کیا ہے؟ اس عورت نے اریبہ پر ایک نگاہ ڈالتے ہوئے پوچھا۔ اریبہ۔ اس نے اپنے پرس میں سے رومال نکال کر پسینہ پونچھتے ہوئے عورت کو بتایا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، عورت بڑی سادگی سے بولی، نام بھی پیارا ہے، جوڑا بھی کتنا خوبصورت ہے، اللہ تا قیامت تک اس جوڑی کو سلامت رکھے۔ کتنے بچے ہیں تمہارے بیٹی؟ جی؟ اریبہ بوکھلا سی گئی۔ عاطف بے اختیار مسکرا دیا۔ اس کی بوکھلاہٹ سے لطف اندوز ہونے لگا۔ جی بات یہ ہے کہ وہ عورت درمیان میں بولی، اچھا میں سمجھ گئی، کوئی بچہ نہیں ہے، شادی کب ہوئی؟ کتنا عرصہ ہو رہا ہے؟ اریبہ کا چہرہ تمتمانے لگا۔ اس نے اپنا سر جھکا لیا اور دانتوں سے ہونٹ چبانے لگی تھی۔ لڑکی ایک ٹرے میں 2 گلاس پانی کے رکھ کر لے آئی۔ اریبہ کو اس وقت سخت پیاس لگی تھی، اس کا حلق خشک ہو رہا تھا۔ اس وقت گلی میں بہت سارے لوگوں کے دوڑنے اور چیخنے کی آوازیں سنائی دیں تو عورت نے موضوع بھی بدل دیا۔ خدا غارت کرے ان ظالموں کو، معلوم نہیں اس شہر کو کس کی نظر لگ گئی، آئے دن ذرا سی بات پر خون خرابہ شروع ہو جاتا ہے اور معصوم بچوں پر گولیاں برسانے سے بھی باز نہیں آتے۔ پھر اس عورت نے رک کر لڑکی سے کہا، سارا بیٹی چائے بھی بنا دو، اور ہاں بسکٹ بھی تو لیتی آنا۔ جی آپ تکلیف نہ کریں، عاطف نے فوراً ہی کہا، ہم چائے پی کر ہی نکلے تھے، اب
طلب نہیں ہے۔ کوئی بات نہیں، ایک کپ اور سہی، اور پھر تم دونوں گھنٹے 2 گھنٹے سے پہلے نہ جا سکو گے۔ دیکھ، سن رہے ہو نا کیسی زبردست فائرنگ کی آوازیں آ رہی ہیں۔ عورت کے لہجے میں بڑا خلوص اور اپنائیت تھی۔ عاطف کو یہ سب کسی فلم کے منظر اور قصہ کہانیوں کی طرح لگ رہا تھا۔ اس کی زندگی میں اب تک جتنی لڑکیاں آئی تھیں وہ اس طرح حادثاتی لمحات اور ڈرامائی انداز سے نہیں، لیکن اریبہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ ایسا اتفاق کے ملاقات پیش آ جائے گا۔ اب ان کے قریب آنے اور محبت کرنے میں فاصلہ ہی کتنا رہ گیا تھا۔ اس نے اریبہ کی طرف پانی پیتے ہوئے دیکھا۔ اریبہ پانی پی چکی تھی اور اس سے نظریں چرا رہی تھی۔ اسی لمحے اسے اریبہ کسی نئی نویلی دلہن کی طرح لگ رہی تھی۔ اس نے سوچا کتنا اچھا ہو اور اس کی دلی آرزو پوری ہو، وہ کل ہی اس کے جیون ساتھی بن جائے۔ ایسا نہیں ہو سکتا تھا کہ وہ اتنی جلدی اس کی شریک حیات بن جائے۔ ابھی تو عشق کے امتحان اور بھی تھے۔ ایک بات وہ جانتا تھا کہ ایک اتفاق سے ان کے درمیان جو تعلق پیدا ہوا ہے اس کی منزل اب شادی ہی ہے۔ مغرب کے بعد بھی حالات ایسے نہیں تھے کہ نکلا جائے۔ ادھر گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ اریبہ کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ اسے کسی لمحے قرار نہیں آ رہا تھا۔ اس عورت کا شوہر بھی رات 8 بجے بڑی مشکل سے گھر پہنچا تھا۔ پھر اس نے بتایا کہ ان کا کون سے راستے سے جانا مناسب ہے، کیونکہ پورے علاقے میں نہ صرف زبردست کشیدگی ہے بلکہ کرفیو بھی لگا دیا گیا ہے۔ جس وقت وہ موٹر سائیکل پر اریبہ کو لے کر نکلا، چاروں طرف گھپ اندھیرا چھایا ہوا تھا اور فضا پر ایک ہولناک سکوت طاری تھا۔ ہر طرف ویرانی چھائی ہوئی تھی اور وحشت برس رہی تھی۔ اریبہ کو بہت خوف آ رہا تھا۔ اس نے عاطف کا بازو تھام رکھا تھا جس وقت وہ دونوں ایک سنسان سڑک سے گزر رہے تھے۔ ایک گولی سنسناتی ہوئی ان کے سروں کے اوپر سے گزر گئی۔ اریبہ خوف و دہشت سے کانپنے لگی۔ وہ عاطف سے چمٹ کر بیٹھ گئی۔ اس نے رفتار تیز کرتے ہوئے تسلی دی، آپ پریشان اور خوفزدہ نہ ہوں، اب گھر تھوڑے ہی فاصلے پر رہ گیا ہے۔ وہ کچھ دیر بعد اریبہ کے گھر پہنچ گیا۔ گلی میں اندھیرا اور سناٹا تھا۔ اس نے اریبہ کو عین دروازے پر اتار دیا اور پھر اس نے اریبہ کو شکریہ ادا کرنے کی بھی مہلت نہیں دی۔ اس نے دانستہ ایسا کیا تھا اور پھر اپنے گھر کی طرف چل دیا۔ 3 روز کے بعد جو کرفیو میں پہلا وقفہ دیا گیا تھا وہ 1 گھنٹے کا تھا۔ اس نے پہلے وقفے میں دفتر جاتے وقت بس سٹاپ پر اریبہ کو دیکھا تو وہ دکھائی نہیں دی۔ دوسرے دن پہلا اور دوسرا وقفہ 2 گھنٹے کا تھا۔ دوسرے دن جب وہ بس سٹاپ کی طرف جا رہا تھا تو اس نے اریبہ کو دیکھا جو تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی بس سٹاپ کی طرف جاتی دکھائی دی۔ اس نے موٹر سائیکل لے جا کر اریبہ کے پاس روک دی تو وہ اس سے شکایتی لہجے میں بولی، جناب، آپ بھی بڑے عجیب آدمی ہیں۔ میری باجی مجھ پر ناراض ہو رہی تھی کہ وہ کس لیے؟ وہ مسکرا کر خوش دلی سے اس کی بات کاٹتے ہوئے بولا، اس لیے تو نہیں کہ ایک غیر مرد سے لفٹ کیوں لی، نہیں، اس لیے نہیں، بلکہ آپ سے مل کر آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتی تھی۔ اریبہ نے جواب دیا، کس بات کا شکریہ؟ وہ اریبہ کی خوبصورت آنکھوں کی گہرائیوں میں ڈوبتے ہوئے بولا، اس بات کا کہ آپ نے اپنی جان خطرے میں ڈال کر مجھے خیریت اور حفاظت سے گھر پہنچا دیا۔ وہ بولی، یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے کہ جسے شکر ادا کرنا تھا اس نے تو کیا نہیں، اصل تو اس کا شکریہ ادا کرنا بنتا ہے نا۔ اریبہ کے چہرے پر سرخی دوڑ گئی۔ وہ لجا کر بولی، آپ نے تو اس کی بھی مہلت نہیں دی تھی، کیسے شکریہ ادا کرتی؟ چلیے
اب شکریہ ادا کر دیجیے، عاطف خوش دلی سے بولا۔ شکریہ ادا کرنے کا اب بھی وقت ہے۔ آپ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں ہیں، اریبہ نے کہا۔ آپ صاف صاف یہ کیوں نہیں کہہ دیتی کہ مجھے شکریہ ادا نہیں کرنا؟ عاطف نے شوخی سے کہا۔ جی یہ بات نہیں ہے، وہ گڑبڑا سی گئی۔ اصل بات یہ ہے، اصل نقل بات کو چھوڑیں۔ چلے آپ جلدی سے تشریف رکھیں، میں آپ کو آپ کے کلینک پر ڈراپ کر کے دفتر چلا جاؤں گا۔ میں آپ کو زحمت نہیں دینا چاہتی، اریبہ بولی۔ میں نے آپ کو جو کل زحمت دی اور پریشان کیا، اس پر بڑی شرمندہ ہوں۔ یہ آپ دیکھ نہیں رہی کہ بسیں اور منی بسیں کس قدر بھر بھر کے جا رہی ہیں؟ عاطف کہنے لگا، اس میں مسافر بھیڑ بکریوں کی طرح ٹھسے ہوئے ہیں، اور پھر کرفیو کا وقفہ 2 گھنٹے کا ہے۔ یہ لفٹ صرف 1 2 دن کے لیے۔ میں واپسی میں بھی آپ کو لینے آؤں گا، آپ ضرور میرا انتظار کریں۔ اس روز کے بعد سے ان میں دوستی اور راہ و رسم بڑھتی گئی۔ پھر وہ دونوں ہوٹلوں، تفریح گاہوں، ساحل سمندر پر شامیں گزارنے لگے۔ ان دونوں کو ایک دوسرے سے ملے بغیر چین نہیں پڑتا تھا۔ ایک مرتبہ اس کے دل میں کسی کونے میں یہ خیال آیا کہ اریبہ سے شادی کرنے کی بجائے اسے کسی دن اپنے فلیٹ پر لے جائے، اس کی جذباتی محبت اور تنہائی سے فائدہ اٹھائے۔ چونکہ اس نے اب تک کسی بھی لڑکی کے ساتھ ایسا نہیں کیا تھا، اس لیے وہ اریبہ کے ساتھ بھی ایسا کرنا نہیں چاہتا تھا۔ کسی بھی لڑکی سے شادی کرنا کوئی مشکل اور دشوار امر نہ تھا، اور پھر اسے طلاق دینا، جیسے کہ وہ 3 مرتبہ اور جس حربے سے طلاقیں دے چکا تھا، دودھ میں گری مکھی کی طرح نکال پھینکتا تھا۔ اریبہ کے ساتھ بھی ایسا کر سکتا تھا۔ شادی کر کے پرتعیش زندگی گزاری جا سکتی تھی۔ آخر ایک روز شام کے وقت جب وہ دونوں کلفٹن کے ساحل سمندر پر ڈوبتے سورج کا نظارہ کر رہے تھے، تب عاطف نے کہا، کل میں اپنی امی اور بہنوں کو تمہارے ہاں بھیج دوں؟ تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں ہوگا؟ وہ کس لیے؟ اریبہ کا دھیان چونکہ ڈوبتے سورج کے مناظر کی طرف تھا، اس لیے اس نے بے خیالی سے پوچھا۔ اس لیے کہ وہ تمہاری باجی سے مل کر تمہیں میرے لیے مانگ لیں، اپنی بہو بنا لیں۔ کیا تم نے کبھی اپنی امی کو میرے متعلق بتایا ہے؟ اریبہ نے سوال کیا۔ نہیں، اس نے جواب دیا، اس لیے کہ کبھی موقع نہیں ملا۔ موقع ملا تو ان کا موڈ ٹھیک نہیں تھا، اور پھر وہ کچھ دنوں کے لیے حیدرآباد گئی ہوئی تھیں۔ 2 دن پہلے ہی آئی ہیں۔ ان کا موڈ بہت اچھا ہے۔ رات کے کھانے پر تمہارا ان سے ذکر کروں گا، انہیں بتاؤں گا کہ تم کس قدر حسین ہو، تم پر کسی حور کا گمان ہوتا ہے۔ نہیں کریں گی، اریبہ نے ٹوٹے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس کے حسین چہرے پر ایک گھٹا سی چھا گئی۔ میرے حسین ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تمہاری بہنیں مجھے پسند نہیں کریں گی۔ وہ کس لیے؟ عاطف نے حیرت سے کہا۔ خدا نخواستہ تم میں کوئی عیب یا خامی تھوڑی ہے جو ناپسند کر دی جاؤ۔ ہاں، اس لیے کہ مجھ میں بہت بڑا عیب ہے، اریبہ نے افسردگی سے کہا۔ کون سا عیب؟ کیسا عیب؟ عاطف اس کی بات کی تہ میں پہنچ نہیں سکا، وہ چکرا سا گیا۔ میرا عیب یہ ہے کہ میں ایک نرس ہوں، اریبہ بہت سنجیدگی سے کہنے لگی۔ وہ مجھے صرف اس لیے ناپسند کر دیں گی کہ میں ایک نرس ہوں۔ ہمارے معاشرے میں بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ وہ ایک نرس کو قبول کر لیں۔ کیوں؟ عاطف کا لہجہ سوالیہ تھا۔ کیا نرس میں بہت بڑی خرابی ہوتی ہے؟ شاید۔ اریبہ نے ایک لمبی سانس لی۔ بہت ساری لڑکیاں، عورتیں تقریبات میں میری خوبصورتی سے متاثر ہو کر اپنے بھائیوں اور بیٹوں کے لیے میرا رشتہ مانگنے آئی تھیں۔
जब इन्हें मालूम हुआ कि मैं एक पेशावर नर्स हूँ, फिर वो पलट कर नहीं आईं। जैसे मैं नर्स नहीं, कोई कोढ़ की मरीज़ा हूँ। एक औरत इतनी हद तक और तज़लील कैसे बर्दाश्त कर सकती है? इसलिए मैंने फ़ैसला किया। क्या फ़ैसला? और कैसा फ़ैसला? आतिफ ने पूछा। सारी ज़िंदगी शादी ना करने का। अरीबा ने जवाब दिया। मैं इस पर कायम हूँ। आखिरी सांस तक कायम रहूँगी। ये तुमने जो फ़ैसला किया है, बड़ा जज्बाती फ़ैसला है। आ, आतिफ ने कहा। एक औरत शादी के बगैर कैसे गुजारा कर सकती है? मर्द के बगैर एक औरत की ज़िंदगी में खुशी और सुकून नहीं होता। मैंने दूसरा फ़ैसला जो किया वो मरीज़ों की खिदमत करने का किया है। मरीज़ों की खिदमत करने का है। मरीज़ों की खिदमत करके सारी ज़िंदगी गुजार दूंगी, और मुझे उनकी खिदमत करके जो खुशी और सुकून मिलता है वो किसी और में नहीं है। अरीबा बोली, ये सिर्फ जज्बाती बातें हैं, इसका अमली ज़िंदगी से कोई ताल्लुक नहीं। आतिफ ने तकरार के अंदाज में कहा, इस दुनिया में सिर्फ मैं एक नर्स ही नहीं हूँ, बल्कि और भी हैं जो अपने सीनों में जख्म लिए इंसानियत की बेलौस खिदमत कर रही हैं। जज्बे के मरहम से वो अपने जख्म मंदमिल कर रही हैं। अरीबा ने ठहरे हुए लहजे में कहा, मेरी माँ मेरी माँ किसी बात को टाल नहीं सकती। इसने अरीबा का नर्म और नाजुक हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, मैं अपनी माँ को जितना जानता हूँ और समझता हूँ, कोई और नहीं, मेरी बहनें भी नहीं। बिलफर्ज अम्मी ने तुम्हारी बात मानने से इनकार कर दिया तो फिर तुम्हारा रद्द अमल क्या होगा? अरीबा ने पूछा। अगर मेरी माँ ने महज इस वजह से तुम्हें बहू बनाने से इनकार कर दिया तो फिर मैं अपनी माँ और बहनों को भी छोड़ दूंगा। इसने रियाकारी से जवाब दिया। फिर मैं तुमसे शादी करके अपना घर बसा लूंगा। मैं तुम्हारे बगैर अब नहीं रह सकता। अरीबा, खुदा के लिए मेरी खातिर ऐसा कोई कदम मत उठाना जिससे तुम्हारी घरेलू जिंदगी तबाह बर्बाद हो जाए। अरीबा बड़ी लजाजत से बोली, मैं एक माँ से इसका बेटा छीन कर इसकी ममता पर जुल्म करना नहीं चाहती। माँ बड़ी अजीम हस्ती होती है। पहले मेरी अम्मी को तो आकर बात करने दो। वो बोला, इसके बाद देखा जाएगा। अरीबा ने इससे गलत नहीं कहा था। जब इसने अपनी माँ के ख्यालात नर्स के बारे में मालूम किए तो वो नर्सों के बारे में कोई अच्छी राय नहीं रखती थी। वो खुद भी नहीं चाहता था कि अरीबा इसके घर की बहू बनकर आए। वो अरीबा की बड़ी बहन को अपने एतमाद में लेकर अरीबा से चोरी छुपे शादी करके फ्लैट में रखना चाहता था। औरत इसकी बहुत बड़ी कमजोरी थी। वो जानता था कि अरीबा से 1.5-2 बरस से ज़्यादा इज़्दवाजी ज़िंदगी गुजार नहीं सकेगा। एक औरत पर सारी ज़िंदगी गुजारना नहीं चाहता था। अरीबा को पाने के बाद इसमें वो कशिश न रहेगी जो अब है। दुनिया में हसीन और नौजवान लड़कियों की कोई कमी नहीं। जब दूसरे दिन इसकी मुलाकात अरीबा से हुई तो इसने बड़ी रियाकारी से अफसुर्दा लहजे में कहा, अरीबा, तुम्हारी बात दुरुस्त निकली। अरीबा, मैंने बहुत कोशिश की कि इन्हें हम नवा बनाऊं, लेकिन वो अपनी जिद पे अड़ी रही। मैं जानती थी कि वो किसी कीमत पर मुझे बहू बनाने को तैयार नहीं होंगी। अरीबा ने दुख भरे लहजे में कहा, तुम्हारी अम्मी कहती हैं वहां शादी करके इनकी खुशी और अरमान पूरे कर दो। इन्हें नाराज न करो। मैं तुमसे मोहब्बत करूं और शादी किसी और से, ऐसा मुमकिन नहीं। आतिफ ने कहा, मैं तुम्हारे सिवा किसी और को शरीके हयात बनाने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। तुम मेरी मोहब्बत हो, मेरी जान हो अरीबा। इसके सिवा चारा भी तो नहीं। अरीबा बोली, इसलिए कि तुम्हारी अम्मी मुझे बहू बनाना नहीं चाहती। वो नर्सों से नफरत करती हैं।
تم مجھ سے شادی کر لو گے تو ماں بیٹے کا رشتہ ختم ہو جائے گا۔ میں یہ کسی قیمت پر پسند نہیں کروں گی۔ بالفرض میری شادی کسی اور لڑکی سے ہو جاتی ہے تو تم کیا کرو گی؟ عاطف نے کہا، ہماری محبت کا کیا ہوگا؟ تم مجھ سے دیوانگی کی حد تک محبت کرتی ہو، کیا تم مجھ سے جدائی اور محبت کا غم برداشت کر لو گی؟ میں صبر کر لوں گی۔ اریبہ نے جواب دیا، صبر کرنا عورت خوب جانتی ہے۔ میں اپنی قسمت پر صابر و شاکر ہو جاؤں گی۔ تمہاری محبت کا چراغ میرے دل میں سدا روشن رہے گا۔ ساری زندگی تمہارے نام پر کاٹ دوں گی۔ تمہاری خوشیوں کے لیے دعا کرتی رہوں گی۔ مجھے غم نہیں ہوگا، اس لیے کہ میں تمہیں خوش دیکھنا چاہتی ہوں۔ تمہاری خوشی میں ہی میری خوشی ہے۔ تم کتنی عظیم ہو اریبہ، عاطف نے محبت بھرے لہجے میں کہا۔ تم واقعی مجھ سے سچی محبت کرتی ہو۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں تمہاری محبت کی قدر نہ کروں؟ میرے ذہن میں ایک تدبیر آ رہی ہے جو ہم دونوں کو جدا نہیں ہونے دے گی۔ وہ کیا؟ اریبہ نے خوش ہو کر تجسس بھرے لہجے میں پوچھا اور اس کی طرف محبت بھری نظروں سے دیکھنے لگی۔ ہم دونوں چوری چھپے شادی کر لیتے ہیں، عاطف نے جواب دیا۔ امی کو ہوا بھی نہیں لگے گی۔ میں انہیں اس بات پر قائل کرنے کی کوشش کروں گا کہ نرس کا پیشہ مقدس ہوتا ہے، اچھے برے کا نہیں ہوتے، اچھا یا برا نہیں ہوتا۔ کیا اچھے گھروں کی لڑکیاں بھی بگڑ نہیں جاتی؟ عورت اور لڑکی کو اپنے اوپر اعتماد ہوتا ہے جبھی وہ ملازمت کرتی ہے، کوئی نرس بن جاتی ہے، لہٰذا ہم اس پر انگلی نہیں اٹھا سکتے۔ شادی کے بعد تم امی کو دیکھنے بحیثیت نرس کے وقتاً فوقتاً آتی رہنا۔ ماں اور بہنیں تمہارے حسن و اخلاق سے گرویدہ ہو کر بہو بنانے کو تیار ہو جائیں گی، ہم تب شادی کر لیں گے۔ عاطف نے یہ تمام باتیں اس لیے کہی تھیں کہ اریبہ شادی کے لیے تیار ہو جائے، جبکہ اس کا ایسا کوئی ارادہ نہ تھا۔ وہ تو ایک بھنورا صفت تھا۔ اریبہ نے چونکہ شادی نہ کرنے کا عہد کیا ہوا تھا، وہ اسے توڑنا چاہتا تھا۔ تمہارا خیال اور تدبیر تو بہت اچھی ہے، اریبہ خوش ہو کر بولی۔ پھر دوسرے لمحے کسی خیال سے اس کا چہرہ بجھ گیا، لیکن اتنا کہہ کر اریبہ خاموش ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں ویرانی چھا گئی۔ لیکن کیا؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ کیا یہ تجویز تمہیں قابل قبول نہیں؟ مجھے تو قبول ہے، لیکن میری باجی شاید اس بات کو قبول نہ کریں۔ تمہاری باجی اس تجویز کو کیوں اور کس لیے قبول نہیں کریں گی؟ عاطف نے کہا، ایک تو میں سرکاری ملازم ہوں، تنخواہ بھی بہت اچھی ہے اور میں ہر لحاظ سے قبول صورت نوجوان ہوں۔ میرا اپنا گھر ہے اور یہ بات نہیں۔ اریبہ نے بڑی محبت اور پیار سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ میرے بہنوئی مسقط میں ہیں اور وہ وہاں ملازمت کرتے ہیں اور 1 مہینے میں وہ چھٹی پر آنے والے ہیں۔ ان کی مرضی اور اجازت ضروری ہے، اس لیے بھی کہ تم اپنے گھر والوں کو بتائے بغیر شادی کرنا چاہتے ہو، اور تم شادی کرنے کے بعد مجھے رکھو گے کہاں؟ اگر 2 مہینے کی بات ہے تو میں انتظار کر لیتا ہوں، عاطف نے کہا۔ میں نے ایک فلیٹ لے رکھا ہے، اسے کرائے پر دیا ہوا ہے، اتفاق سے وہ آئندہ ماہ خالی ہو رہا ہے، ہم اس میں رہیں گے۔ وہ 3 کمروں کا فلیٹ ہے، خوبصورت اور کشادہ بھی ہے، تو گویا تم دوہری زندگی گزارو گے، اریبہ بولی۔ یہ کیا تمہارے لیے بہت مشکل نہیں ہوگی؟ تم نے اس بارے میں سوچا بھی ہے؟ اس کے سوا چارہ بھی تو کوئی نہیں، عاطف بولا۔ میں تمہارے پاس دفتر سے چھوٹ کر آ جایا کروں گا، شامیں تمہارے ساتھ گزاروں گا، رات 11-12 بجے تک رہوں گا، حیدرآباد دفتر کے کام کا بہانہ کر کے ہفتہ کی رات اور اتوار کا پورا دن گزاروں گا۔ تم بالکل بھی تنہائی اور بے قیفی محسوس نہیں کرو گی، کیوں؟ ٹھیک ہے نا؟
میں باجی سے آج بات کر کے انہیں اعتماد میں لوں گی، اریبہ بولی۔ عاطف، تم اندازہ بھی نہیں کر سکتے میں تم سے کس قدر محبت کرتی ہوں۔ تم سے جدائی کا تصور میرے لیے سوہانے روح ہے۔ میں تمہارے لیے جان تک دے سکتی ہوں۔ مجھے تمہاری جان کی نہیں، اس محبت اور جذبے کی ضرورت ہے۔ وہ اریبہ کے ہاتھ کی پشت کو چوم کر بولا۔ دوسرے دن ملاقات ہونے پر اریبہ نے اسے بتایا، باجی کو کوئی اعتراض نہیں۔ باجی نے کہا ہے کہ چونکہ زندگی تمہیں گزارنی ہے، تم اچھے برے کی تمیز کرنا جانتی ہو، اور مجھے تم پر اعتماد ہے کہ تم کوئی غلط انتخاب اور فیصلہ نہیں کرو گی۔ تمہارے دلہا بھائی کو آنے دو، یہ لڑکے کے ذاتی معاملات ہیں، ویسے بھی اس نے صحیح سوچا ہے۔ تمہاری باجی بہت دور اندیش اور سمجھدار ہیں، عاطف نے کہا۔ تمہارے دلہا بھائی کا میں 2 ماہ انتظار کر لوں گا۔ میں نے آج اپنی ملازمت سے استعفیٰ دے دیا ہے، اریبہ نے کہا۔ میں کل تمہیں بتانا بھول گئی تھی کہ میں ملازمت چھوڑ رہی ہوں۔ تم نے اتنے بڑے کلینک کی ملازمت کیوں چھوڑ دی؟ عاطف نے چونک کر حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اس کلینک میں بڑے بڑے ڈاکٹر، فزیشین اور سرجن پریکٹس کرتے ہیں۔ اس کلینک کا مالک خود بہت بڑا ڈاکٹر، فزیشین اور سرجن بھی ہے۔ شہر کے امیر کبیر لوگ علاج کراتے ہیں۔ اس کلینک کی یومیہ آمدنی لاکھوں کی ہے۔ یہ لوگ تو خود روزانہ ہزاروں اور لاکھوں روپے کماتے ہیں، بلا وجہ تمام ٹیسٹ کروا کر مریضوں کی جیبوں پر ڈاکہ مارتے ہیں۔ یہ چوروں اور لٹیروں سے بھی زیادہ بے رحم اور درندہ صفت ہیں۔ انہیں کسی مریض پر رحم نہیں آتا، لوٹ کھسوٹ کرتے ہیں۔ ان کی آمدنی کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ایک طرف تو وہ کوٹھیاں اور بنگلے اور میڈیکل کمپلیکس بنا رہے ہیں، ان کے پاس 4 نہیں 6 سے بھی زیادہ گاڑیاں ہیں، انکم ٹیکس ہضم کر جاتے ہیں۔ دوسری طرف ان کے اپنے کلینک ملازمین کو طبی سہولتیں تک میسر نہیں ہیں۔ ان کے ہاں نرسوں اور عام ملازمین کو جو تنخواہ ملتی ہے، وہ ان کی ایک شام کا خرچ جو ہوٹلوں میں ہوتا ہے اس سے بھی کم ہے۔ مجھے اور دوسری نرسوں کو اور سسٹروں کو 20,000 روپے سے زیادہ تنخواہ نہیں ملتی۔ آج یہ جس حالت میں ہے وہ تمہاری اور میری نظر کے سامنے ہے۔ یہ سارا پیسہ اور یہ شان و شوکت مریضوں سے لوٹا ہوا ہے، ان کے باپ دادا کا نہیں ہے۔ یہ کلینک 10 برس پہلے ایک کوارٹر میں تھا۔ آج یہ جس حالت میں ہے وہ تمہاری اور میری نظر کے سامنے ہے۔ اس کلینک کی سسٹرز نے ڈاکٹر کو درخواست دی کہ اس کی بیٹی کی شادی کے لیے 10 کچھ قرض چاہیے، ہر ماہ اس کی تنخواہ سے کاٹ لیا جائے۔ ڈاکٹرز نے اس کی 10 برسوں کی ملازمت کی کوئی حیا نہیں کی، اس کی درخواست پھاڑ کر ردی کی ٹوکری میں ڈال دی۔ اس غریب نے بھیک نہیں مانگی تھی۔ اس کے ہاں مریض بل دیکھ کر ڈاکٹر سے درخواست کرتے کہ اس میں سے کچھ کمی کر دیں تو وہ کہتا یہ عیدی سینٹر نہیں ہے۔ پھر اس کے ساتھ کیا ہوا؟ ایک روز اس کے ہاں چند ڈاکو گھس آئے۔ انہوں نے گھر میں رکھی ہوئی رقم جو شاید 10 کروڑ سے بھی زیادہ تھی اور بیٹی کے 2 کروڑ مالیت کے زیورات، $10,000، 20,000 پاؤنڈ اس کی بیٹی کو بھی ساتھ لے گئے۔ جاتے جاتے کہہ گئے کہ تم مریضوں کو لوٹتے ہو اور ہم نے تمہیں لوٹا ہے۔ ہم تمہاری بیٹی کو اس لیے لے جا رہے ہیں کہ اس نے ہمیں گالیاں دی تھیں، ہم پر تھوکا تھا، ہم اس سے بے عزتی کا بدلہ لیں گے۔ وہ 1 ہفتہ بعد واپس آ جائے گی۔ اس واقعے سے اس کلینک کے عملے کو کتنی خوشی ہوئی میں بتا نہیں سکتی۔ یہ واقعہ ایک طرح سے ڈاکٹروں کے لیے سبق تھا، قدرت کی طرف سے۔ 2-3 نرسوں نے مل کر مٹھائی بانٹی۔ 1 ہفتہ بعد اس کی بیٹی آئی تو اس نے بتایا کہ ان لڑکوں نے اسے ہاتھ نہیں لگایا، 20 لاکھ کا تاوان وصول کر کے رہا کر دیا۔ انہوں نے اس کے باپ کو یہ پیغام بھیجا
کہ اگر اس نے مریضوں کو لوٹنے کا سلسلہ بند نہیں کیا تو اسے پھر سے لوٹا جائے گا، لیکن اس واقعے سے اس خبیث نے کوئی سبق نہیں سیکھا۔ ڈاکٹر کی بیوی بھی ڈاکٹر سرجن ہے، وہ آپریشن کر کے خوب لوٹتی ہے، اپنے شوہر کی طرح خبیث اور لالچی ہے، ہم اسے چڑیل کہتے ہیں۔ کل کیا ہوا بتاتی ہوں۔ اس کلینک میں اس ڈاکٹر کا ایک میڈیکل سٹور ہے، ہر مریض کو اس سٹور سے دوا خریدنی پڑتی ہے، باہر سے دوا خرید کر لانے کی سختی سے ممانعت ہے۔ اس سٹور میں ادویات کی قیمت حد سے زیادہ ہے، ایک مریض کو انجیکشن کی فوری ضرورت تھی، سٹور میں نہیں تھا۔ سٹور کے سیلز مین نے اسے ایک دکان سے خرید لانے کے لیے کہا، یہ انجیکشن ہسپتال میں 1600 روپے کا تھا۔ مریض کا بھائی اس دکان پر گیا، وہاں وہ 500 روپے کا تھا۔ مریض کا بھائی جو کہ لندن میں رہتا تھا، اس نے واپس آ کر ڈاکٹر اور اس کی بیوی کو خوب جھاڑ پلائی۔ مریض کو 10 انجیکشن لگ چکے تھے، اس کی قیمت طلب کی، ڈاکٹر نے انکار کیا تو اس نے پولیس کو بلا لیا۔ اس مریض کا چچا DSP تھا، لہٰذا ڈاکٹر کے باپ کو یہ رقم دینا پڑی۔ وہ مریض کو کلینک سے ڈسچارج کروا کر کے لے گیا اور اس نے بل بھی ادا نہیں کیا جو 60,000 روپے کا تھا۔ ڈاکٹر میاں بیوی اپنا سارا غصہ اس سیلز مین پر اتارا کہ اس نے کسی بھی دکان سے وہ دوا کیوں نہیں منگوا کر دی۔ اس کے سٹاف کے سامنے نہ صرف توہین اور تذلیل کی بلکہ اسے نوکری سے بھی نکال دیا اور اس کی تنخواہ بھی نہیں دی جو کہ کچھ ہزار تھی۔ پھر اس کلینک کی 15-16 نرسیں اور سسٹرز نے ملازمت سے استعفیٰ دے دیا۔ تمہارے دل میں اس کے خلاف جو نفرت اور بھڑاس تھی مجھے سنا کر نکال لی۔ عاطف نے کہا، یہ سچ ہے کہ ڈاکٹر اور لٹیروں میں کوئی فرق نہیں رہا۔ لٹیروں کے دلوں میں تھوڑا بہت رحم تو ہوتا ہے، لیکن ان کے دلوں میں نہیں ہوتا۔ اللہ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں۔ اب تم کیا کرو گی؟ شادی کے دن کا انتظار اور شادی کی تیاری۔ عاطف نے کہا، میں شادی تک ملازمت کروں گی۔ اریبہ نے جواب دیا، میں گھر بیٹھ کر کیا کروں گی؟ مجھ سے گھر میں بیٹھا نہیں جائے گا، لیکن تمہیں اتنی جلدی کوئی جاب کیسے ملے گی؟ عاطف نے کہا، ملازمت تلاش کرتے کرتے 2 ماہ گزر جائیں گے، اتفاق سے ایک جاب نکلی ہے، دعا کرو بات بن جائے۔ اریبہ بولی، شاید 1-2 مہینے سے زیادہ کی ملازمت نہیں ہے۔ 2 دن پہلے اخبار میں اشتہار آیا تھا، تنخواہ تقریباً 25,000 ہے، قیام اور طعام کی سہولت بھی ہے۔ میں نے تم سے مشورہ کیے بغیر درخواست روانہ کر دی، 1 ماہ کی تنخواہ بھی پیشگی ملے گی۔ تم نے کہاں پر درخواست دی ہے؟ عاطف نے پوچھا، کیا کوئی پرائیویٹ ہاسپٹل ہے؟ نہیں، وہ نہ ہاسپٹل ہے اور نہ ہی کلینک، ایک گھر والوں کو نرس کی ضرورت ہے۔ اریبہ نے جواب دیا، سوچ سمجھ کر ملازمت کرنا۔ عاطف بولا، معلوم نہیں وہ کس کماش کے لوگ ہوں، کیسے ہوں؟ وہ لوگ بے حد امیر کبیر معلوم ہوتے ہیں۔ اریبہ بولی، اس لیے میں نے وہاں درخواست دی ہے۔ تمہارے علم میں یہ کیسے آیا کہ وہ بہت امیر کبیر لوگ ہیں؟ عاطف نے متعجب لہجے میں کہا، کیا تم ان سے واقف ہو؟ اس کا اندازہ اس بات سے ہوا کہ اسکرین نمبر 1 میں ان کا بنگلہ ہے۔ اریبہ کہنے لگی، تم جانتے ہو کہ وہ کراچی کا سب سے اعلیٰ رہائشی علاقہ ہے، اس میں بڑے بزنس مین، صنعت کار اور سیاسی لوگ بھی رہتے ہیں۔ کوئی عامر خان ہے، ان کا بیٹا خطب الحواس ہے، اس کی نگہداشت کے لیے ایک نرس کی ضرورت ہے۔ کہیں تمہیں دیکھ کر اس غریب کے جو حواس باقی ہیں وہ بھی نہ جاتے رہیں، تم اسے بالکل بے حواس کر دو گی۔ عاطف نے شوخی سے کہا۔ اریبہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ رات سونے کے لیے اریبہ بستر پر دراز ہوئی تو اس کے چشم تصور میں عاطف کا چہرہ تھا۔ اس کی زندگی میں آنے والا پہلا مرد عاطف تھا۔ عورت زندگی میں اس سے بے پناہ اور سچی محبت کرتی ہے جو پہلا آدمی ہوتا ہے۔
یوں تو اس کی زندگی میں آنے والے مردوں کی کوئی کمی نہیں تھی، لیکن اس نے نہ تو ان میں سے کسی کو پسند کیا اور نہ ان کا رشتہ قبول کیا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ انہیں اس سے دلچسپی اور محبت نہ تھی۔ عاطف کی خوبی یہ تھی کہ عاطف نے یہ جان کر بھی کہ وہ نرس ہے اس سے محبت کی تھی، اور وہ اس کی محبت کی ڈور میں بندھ گیا تھا۔ وہ عاطف کو کسی قیمت پر کھونا نہیں چاہتی تھی۔ اس نے سوچا، آخر عاطف سے خفیہ شادی کرنے میں کیا حرج ہے؟ عاطف اسے عزت دے رہا ہے، 4 آدمیوں کے سامنے بیاہ کر لے جانا چاہتا ہے۔ یہ بات اور ہے کہ عاطف کے گھر والے اس تقریب میں شریک نہیں ہوں گے، لیکن اس کے لوگ تو ہوں گے۔ جب اس کے دھلا بھائی آئیں گے تو وہ ملازمت کو خیرآباد کہہ دے گی۔ اریبہ انٹرویو دینے عامر خان صاحب کے وسیع و ریز اور خوب صورت اور شاندار بنگلے پر پہنچی۔ وہاں پر تو امیدواروں کی بڑی تعداد موجود تھی، لیکن جب امیدواروں میں سے اس کا انتخاب کیا گیا تو اس کی حیرت اور خوشی کی انتہا نہ رہی، اس لیے کہ ایک سے ایک نرس موجود تھی۔ اسے اپنی کامیابی کی ذرا برابر بھی امید نہ تھی۔ سارے معاملات طے کرنے کے بعد اسے 1 ماہ کی پیشگی تنخواہ دے دی گئی۔ پھر اسے بیگم نسیم عامر خان مریض کو دکھانے اور ملانے لے گئیں۔ جوان کا اکلوتا بیٹا تھا۔ اریبہ مریض کو دیکھ کر چونکی، کیونکہ اس کا خیال تھا کہ مریض زیادہ سے زیادہ 10-12 برس کی عمر کا ہوگا، مگر وہ ایک جوان مرد تھا، عاطف کا ہم عمر تھا۔ عاطف کی طرح خوبصورت اور وجیح اور پروقار شخصیت کا مالک تھا، مگر ایک مریض تھا۔ مگر دیکھنے میں مریض بالکل بھی معلوم نہیں ہوتا تھا۔ کسی سے کہا جائے کہ یہ مریض ہے تو کوئی اس بات کا بالکل بھی اعتبار نہ کرے۔ اریبہ کو اب احساس ہو رہا تھا کہ اس مریض کی دیکھ بھال اتنی آسان نہیں ہوگی جتنا وہ سمجھ رہی تھی۔ شاید اس بات کی تو اتنی اچھی تنخواہ اور سہولتیں دی جا رہی تھی، ورنہ ایسی سہولت اور تنخواہ بھلا کون دیتا ہے؟ ایک لمحے کے لیے اس کے دل کے کسی کونے میں یہ خیال آیا کہ کیوں نہ وہ پیشگی تنخواہ واپس کر کے چلی جائے۔